اسی گفتگو کے دوران جنگل کا منظر دوبارہ دکھایا جاتا ہے، جہاں سفریہ خاتون چالاکی سے رسی کو کاٹ کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ سپاہی کچھ دیر اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے دوبارہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد محل کا منظر دوبارہ دکھایا جاتا ہے، جہاں گریگور الپرسلان صاحب کو بتاتا ہے کہ میں یہاں تجارت کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزی کا 9واں حصہ تجارت میں ہے، جس پر ارسلان صاحب جواب دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ بات جائز تجارت کے بارے میں کی ہے، جس پر گریگور کہتا ہے کہ میں بھی جائز تجارت کی ہی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ینال صاحب کی زمینوں کے اندر بہت زیادہ فولاد موجود ہے اور میں آپ سے وہ فولاد خریدنا چاہتا ہوں جس کے میں اچھے دام دوں گا۔ جس پر حسن تابع صاحب کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ترک فولاد اور اپنے گھوڑے نہیں بیچتے؟ جس پر گریگور کہتا ہے کہ جناب، میں آپ کو دگنے دام دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ جس پر ارسلان صاحب کوئی جواب نہیں دیتے۔ اسی اثناء میں سلیمان صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں اور ارسلان صاحب کو بتاتے ہیں کہ جو کام آپ نے ہمارے ذمے لگایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ جس پر ارسلان صاحب مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گریگور کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں مال و تجارت، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے لوگ کوئی بھی عزیز نہیں ہے۔ ہمیں اگر کچھ عزیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بات سن کر گریگور گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گریگور کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں فولاد نہیں بیچیں گے، کہیں اور سے خرید لو۔ جس پر گریگور کہتا ہے کہ وہ تو ہم خرید ہی لیں گے، لیکن آپ لوگ پچھتائیں گے کیونکہ میرے جتنے دام کوئی اور نہیں دے گا۔ اس کے بعد ایستز وہاں آتے ہیں اور ارسلان صاحب کو کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ ارسلان صاحب انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ وہ ان کے کان میں بتاتے ہیں کہ سفریہ خاتون کو جنگجوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر ارسلان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ انہیں تجسس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے۔ اس کے بعد محل کے باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ارسلان یوسف اور زاران خاتون موجود ہوتے ہیں۔ زاران خاتون انہیں بتاتی ہیں کہ وہ تقریباً 15 لوگ تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا اور وہ سفریہ خاتون کو لے گئے۔ الپرسلان صاحب، ابراہیم ینال اور گریگور جو کہ اس وقت تک باہر آ چکے ہوتے ہیں، یہ تمام باتیں سن لیتے ہیں۔ ارسلان صاحب حکم دیتے ہیں کہ گھوڑے تیار کرو، جس پر ارسلان یوسف کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مگر ارسلان صاحب اسے منع کر دیتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر سفریہ خاتون کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد گریگور ارسلان یوسف کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ آپ کی بیٹی خیریت سے ہو اور جلدی مل جائے۔ جس پر ارسلان یوسف اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ گریگور اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر الپرسلان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اس جگہ کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں جہاں سے سفریہ خاتون کو اغوا کیا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی ارسلان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا کام کون کر سکتا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے یہی سازش ہوگی کہ کسی طرح اس شادی کو روکا جا سکے۔ ارسلان صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کون ہے، مگر وہ جو بھی ہے ضرور بے نقاب ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے کیونکہ ہم نے سفریہ خاتون کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے نشان اس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اسی کا پیچھا کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ تمام گھوڑوں پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد گریگور اور الیگزینڈر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس آنے قلعے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ رستے میں کچھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ الیگزینڈر اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں ارسلان کو ایسی جگہ مارنا چاہتا ہوں جہاں اس کو توقع ہی نہ ہو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی کو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ گریگور کہتا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس ماہر کھوجی ہیں۔ اس کے بعد الیگزینڈر بتاتا ہے کہ کیا آپ نے ینال کو دیکھا جب ارسلان نے آپ کی پیشکش کو ٹھکرایا تھا؟ ہمارا شک بالکل درست ثابت ہوا کہ ابراہیم ینال اپنے بھتیجے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد گریگور کہتا ہے کہ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا تو ارسلان کو نہ صرف کاراخانیوں کا سامنا کرنا ہوگا بلکہ ابراہیم ینال کا بھی سامنا کرنا ہوگا، اور اگر ہم نے دشمن کو کمزور کرنا ہے تو اندر سے وار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد واسپورا کان شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ابراہیم ینال اور اربز خان موجود ہوتے ہیں۔ ابراہیم ینال بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے دو بھائیوں کو دوبارہ سے ایک کر دیا۔ اربز خان جواب دیتا ہے کہ ہم میں اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہاں بات ہمارے والد کی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ جب تک وہ ہماری شرطیں مان نہیں لیتے میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی۔ جس پر ابراہیم ینال مزید خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مانیں گے، ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد سفریہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈاکوؤں کو اس بات کی پیشکش کرتی ہے کہ اگر تم مجھے جانے دو تو میں تمہیں سونے سے مالا مال کر دوں گی۔ ڈاکو اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چپ چاپ چلتی رہو۔
اس کے بعد سرمائی بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر تمام تاجر موجود ہوتے ہیں اور وہ الیگزینڈر سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمارے لوٹے ہوئے مال کے ذمہ دار ہو اور ہمیں اس کا معاوضہ دو، جس پر الیگزینڈر صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا اصول ہے کہ اگر مال نہیں تو اس کا معاوضہ نہیں۔ تمہاری حفاظت کرتے کرتے میرے بہت سارے سپاہی مارے گئے اور الٹا تم مجھ سے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہو، جس پر رازن تاجر کہتا ہے کہ ہم برسوں سے تمہارے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور ہماری وجہ سے روم کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، کیا تم ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دو گے؟ جس پر رازن تاجر کہتا ہے کہ یہ عدل کے اصولوں کے بالکل منافی ہے، آئندہ ہم لوگ تم سے تجارت نہیں کریں گے۔ جس پر الیگزینڈر مسکرانے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں مال نہیں بیچو گے تو پھر کہاں بیچو گے؟ جس پر تمام تاجر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سفریہ خاتون کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے جو کہ ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتی ہے اور وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ قید خانے سے باہر آ کر وہ مزید سپاہیوں کا مقابلہ کرتی ہے اور انہیں قتل کر دیتی ہے۔ اسی اثناء میں الپرسلان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بہادری کے ساتھ سفریہ خاتون کو ان کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ مل کر دیگر سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخر میں ایک سپاہی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے بھیجا تھا، جس پر وہ سپاہی کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کے بعد وہ آور کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے زبان نہیں کھولے گا، اسے اپنے ساتھ قلعے لے چلو۔ اس کے بعد سفریہ خاتون ارسلان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یقیناً میرے محافظوں نے تمہیں بتایا ہوگا کہ میں یہاں موجود ہوں، جس پر ارسلان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ اس کے بعد ارسلان صاحب باقی سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو لے کر قلعے کی طرف واپس چلو۔ اس کے بعد آنی قلعے کا منظر دوبارہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر گریگور اور الیگزینڈر موجود ہوتے ہیں۔ گریگور اپنے بیٹے الیگزینڈر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے تاجروں کے ساتھ صحیح سلوک کیا، ہم سے تجارت کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ آخر کون ان تاجروں کو لوٹ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کا کام نہیں لگتا، اس کے پیچھے کسی اور کی ذہنیت ہے اور ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دوبارہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر سفریہ خاتون الپرسلان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم مجھے ان سب کے سردار معلوم ہوتے ہو، تم مجھے واسپورا کان شہر مت لے جاؤ کیونکہ وہ قید اس قید سے بھی بدتر ہے۔ سفریہ خاتون جو کہ اس وقت تک یہ نہیں جانتی کہ یہی الپرسلان ہے، الپرسلان صاحب کو لالچ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ اور میرے بابا کو چھڑانے میں مدد کرو تو میرے بابا تمہیں مالا مال کر دیں گے اور وہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے۔ جس پر تمام سپاہی مسکرانے لگتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کوئی جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ تم کس قسم کے آدمی ہو، کیا تم اپنے مالک کے اتنے وفادار ہو؟ حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے، وہ ایک بے رحم اور تکبر کرنے والا شخص ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ میں تمہیں آخری بار پیشکش کر رہی ہوں اور میری پیشکش کو ٹھکرانا تمہاری حماقت ہوگی۔ تمہارے سردار کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے تمہاری پرواہ ہے، وہ صرف اپنی سلطنت کے بارے میں سوچتا ہے۔ جس پر تمام سپاہی ایک بار پھر مسکرانے لگ جاتے ہیں اور آخرکار وہ اربز شہر پہنچ جاتے ہیں۔ ارسلان یوسف وہاں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ وہ الپرسلان صاحب کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ الپرسلان صاحب، آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ سفریہ خاتون کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی الپرسلان ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ میں اتنی دیر سے اس کو اپنے ہی خلاف بھڑکا رہی تھی۔ اس کے بعد ارسلان یوسف اپنی بیٹی کو گلے لگاتا ہے اور اس سے اس کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اتنے میں دیگر سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ مجرم بھی موجود ہوتا ہے جسے ارسلان صاحب نے پکڑا ہوتا ہے۔ چاغری صاحب اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے زبان کھولی؟ جس پر ارسلان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک نہیں، مگر یہ ضرور بتائے گا کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ اتنے میں ابراہیم ینال اور اربز خان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دور کھڑے یہ تمام باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سفریہ خاتون اپنے والد کو دوبارہ گلے سے لگاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ بابا آپ کیسے ہیں، اور پھر آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بابا میں آپ کو لینے آئی ہوں، بہت جلد ہم دونوں اس جہنم سے نکل جائیں گے۔ اتنے میں سلیجان خاتون اور گوہر خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ وہ سفریہ خاتون کو خوش آمدید کہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں۔ اتنے میں گوہر خاتون کہتی ہیں کہ آپ سفر سے آئی ہیں، یقیناً آپ تھک گئی ہوں گی، میں نے آپ کا کمرہ تیار کروا دیا ہے، اگر آپ اس سے پہلے کچھ کھانا چاہتی ہیں تو میں کھانے کی میز لگوا دیتی ہوں۔ جس پر سفریہ خاتون نہایت بدتمیزی سے کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ بات سلیجان خاتون اور گوہر خاتون دونوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ اگلے منظر میں محل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ قیدی موجود ہوتا ہے۔ سپاہی اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے منہ نہیں کھولا تو ہم تمہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ اتنے میں ہی ینال صاحب وہاں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قیدی کو چھوڑ دو، یہ سب کچھ میرے ایما پر ہوا ہے۔ ارسلان صاحب یہ بات سن کر سکتے میں آ جاتے ہیں
اور پھر حکم دیتے ہیں کہ اس قیدی کو لے جاؤ اور تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں ینال صاحب سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارسلان صاحب ینال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ آپ نے میری ہونے والی بیوی کو ہی اغوا کروانے کی کوشش کی۔ جس پر ابراہیم ینال کہتا ہے کہ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہو گیا ہے اور میرے جیتے جی یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ارسلان صاحب کہتے ہیں کہ چچا ہوش کے ناخن لیں، وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ جس پر ابراہیم ینال کہتا ہے کہ بھتیجے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں شادی کی کتنی جلدی ہے، اتنی جلدی تم مکچہ خاتون کے سوگ سے باہر آ گئے اور شادی کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے ہو۔ یہ بات سن کر ارسلان صاحب بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور انہیں انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ چچا جان، یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے، خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ جس پر ابراہیم ینال بھی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنے چچا کو انگلی دکھا رہے ہو۔ جس پر ارسلان صاحب کہتے ہیں کہ چچا خدا کے لیے چلے جائیں۔ جس پر ابراہیم ینال مزید طیش میں آ جاتا ہے اور ارسلان صاحب پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ ارسلان صاحب اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اسے دھکا دے کر پیچھے کرتے ہیں۔ اتنے میں ابراہیم ینال اپنی تلوار باہر نکال لیتا ہے۔ ارسلان صاحب بھی اپنی تلوار میان سے باہر نکال لیتے ہیں۔ عین اسی وقت چاغری صاحب اور اربز خان دیگر ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں رکنے کا کہتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر تمہاری تلواریں خون کی اتنی ہی پیاسی ہیں تو انہیں کافروں پر چلاؤ، نہ کہ ایک دوسرے پر۔ جس پر ابراہیم ینال کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے چچا کے قاتل ابراہیم یوسف کو قتل کرے، یہ اپنے ہی چچا کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اتنے میں اربز خان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی جان چلیں، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ جس پر وہ دونوں بھائی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔